اگر ہم جاننا چاہیں کہ نفاق کیا ہے تو ہمیں دوسروں کی جستجو نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر تلاش کرنا چاہیے۔ یہ صرف جہاد کی بات نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنا ہر حال میں جہاد ہے، اور جہاد بالسیف، توپ سے یا بندوق سے یا تلوار سے لڑائی یا جسے جنگ کہتے ہیں، اس کی بھی ایک شرعی صورت ہے کہ وہ فرض ہو جاتا ہے، اس وقت وہ فرض ہے، اور جب وہ صورتحال نہ ہو تو عین جہاد میں بھی نماز روزہ تو فرض ہے، نمازیں تو جہاد میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر بندہ دن میں فرائض نمازوں کے لیے تکلف نہیں کر سکتا، او جی میری مجبوریاں ہیں، میری اور کام بہت ہیں، میرا دفتری کام بڑا ہے، میرے بچوں کو سکول سے لینا ہوتا ہے، میرا بابا بیمار ہے، میری ماں کی صحت ٹھیک نہیں، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی، میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، تو یہ بات بتاتی ہے کہ تمہارے دل میں ایمان میں کمی ہے۔ میرے پاس بھی خطوط آتے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ جی مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے وہم آتے ہیں، مجھے یہ بیماری ہو گئی، میرا پتہ نہیں بلڈ پریشر لو ہو گیا، ہائی ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو مجھ سے ذکر بھی چھوٹ گیا ہے اور نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں۔ کمال ہے، یعنی آپ ایک بندے سے مدد چاہ رہے ہیں، ایک مخلوق، اپنے جیسی مخلوق کو خط لکھ رہے ہیں کہ اس میں میری مدد کرو، اور خالق کو چھوڑ دیا ہے، مخلوق تمہاری کیا مدد کرے گی؟ اگر آپ مجھے یہ خط لکھتے ہیں یا کوئی مجھے یہ خط لکھتا ہے تو یہ سمجھ کے لکھتا ہے کہ یہ دعا کرے گا، تو میں دعا کس سے کروں گا؟ جس کو آپ چھوڑ چکے۔ اس دعا میں کیا تاثیر ہوگی کہ آپ کہتے ہیں میری مصروفیات اتنی ہیں کہ میں رب کا فرض سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو میں اگر دعا کروں گا تو اسی رب العالمین سے کروں گا، تو وہ فرمائے گا کہ تو نہیں جانتا، میں اس بندے کو جانتا ہوں۔ تو ہم امتحان لیتے رہتے ہیں دوسروں کا، ہمارا چیک ہوتا ہے دوسروں پر، دوسروں کو اللہ کے سپرد کریں اور دوسروں کے لیے اللہ سے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ انہیں ہدایت پہ قائم رکھے۔ اپنے آپ کو چیک کریں، آپ کی مصروفیات اگر آپ سے فرائض نمازیں چھڑا رہی ہیں، تو اگر جہاد پر جانا پڑتا حضور کے ساتھ اور آپ اس زمانے میں ہوتے تو پھر جہاد پر جاتے۔ آپ کی مصروفیات تو آپ کو سجدہ کرنے کی فرصت نہیں دے رہی، جہاد پہ کون جاتا؟ تو یہی حال منافقین کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر آسان کام ہو اور کچھ دنیاوی فائدہ ملنے کی امید ہو کہ مال غنیمت آرام سے مل جائے گا اور سفر بھی زیادہ نہیں ہے، لتبعوا کا یہ آپ کا ساتھ دیتے، بالکل آپ کا اتباع کرتے، آپ کے ساتھ ہوتے۔ لیکن یہ لمبا سفر اور مجاہدہ اور محنت اور پھر ایک طاقتور دشمن سے مخالفت، مال غنیمت اگر ملا تو آسانی سے تو نہیں ملے گا، کیسر کی فوج کو شکست دے کر ملے گا۔ تو ان چیزوں نے مل کر انہیں بددل کر دیا ہے، لہذا یہ کہتے ہیں کیوں نہ اپنے گھر کا کام کرے یار اس مصیبت میں پڑنے سے۔ اس کے ساتھ خود کو مومن بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا قریب یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کا ساتھ دیتے اور آپ کے ساتھ جاتے۔ بے بس میں کیا نہیں تھا،